رب زدنی علما. مثال کے طور پہ صحابہ کرام کو پتا تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صف سیدھی کرنے کے لیے کہا ہے، لیکن صف سیدھی کرنے میں وہ یوں نہیں کھڑے ہوتے تھے کہ لگتا تھا کہ کوئی اکھاڑے میں کھڑا ہے. ایک سیدھے سادے انسان کی شکل میں کھڑے ہوتے تھے جس سے لگتا ہے کہ ایک آدمی ادب کے ساتھ کھڑا ہے. اب یقین مانیے جو آدمی بہت عجیب و غریب انداز میں کھڑا ہوتا اور بولتا میں حدیث میں چل رہا ہوں، کیسا اگر واقعہ ایک غیر مسلم دیکھے اور بولے یار حدیث میں ایسا بولا گیا ہے کیا، تو وہ اس کو بدل ہو جائے گا، بدزن ہو جائے گا. لیکن صحابہ کرام میں قربان جائیے، صحابہ کرام نے حضور کے طریقے کو سامنے سے دیکھا اور کر کے بتایا کہ مراد جو تھی وہ یہ تھی کہ سمپل انداز میں، سیدھے سادے انداز میں کھڑے ہو. یہی وجہ ہے کہ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فتح الباری کے اندر کہ یہ ٹانگیں ملانے کا مطلب نہیں ہے کہ پھیلا دو، بلکہ مطلب یہ ہے کہ سب سیدھے میں رکھو، سیدھے سیدھے انداز میں کھڑے رہو. یہ ہے ملانے کا مطلب. جیسے کہ میں بول رہا ہوں میں آپ کی آنکھ سے آنکھ ملا رہا ہوں تو کیا مطلب دونوں کی آنکھ چپکا دیا ہم نے؟ نہیں نا، بلکہ ایک دم سیدھے لے گئے. ویسے ہی قدم سے قدم ملانے کا مطلب نہیں کہ چپکا دو، بلکہ مطلب یہ کہ سیدھے پہ رکھو، سبھی سیدھے رکھو. سمجھ آ رہی بات؟ تو صحابہ نے جیسا سمجھا ہے نا ویسا ہم سمجھیں گے تو کبھی گمراہی نہیں آئے گی. اپنے طور سے سمجھنے کی کوشش کریں. اب دیکھیں واقعی نا صحابہ میں آپ لائیو ہونے دیکھ رہے ہیں، میرے جملے کو بھی آپ سمجھ رہے ہیں اور میری حالت کو دیکھ کر کے آپ سمجھ رہے ہیں کہ ابھی کیا چاہیے ہے نا. اور تھوڑی بہت سمجھ بوجھ والا آدمی جامع شکیل مسجد میں بورڈ پہ دیوار میں دیکھ کے سمجھ گیا تھا کہ ایسی نماز کے دن چالو رہے گا، لیکن دسمبر جنوری میں نہیں بلکہ دوسرے حالت میں. لیکن جو آدمی اندھا بہرا ہو یا جس نے یہ طے کر لیا ہے جیسا لکھا ہے ویسے ہی چلوں گا تو وہ دھوکے میں رہے گا، دھوکے میں رہے گا. دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جس آدمی کا ایمان، جس آدمی کا یقین آخرت پہ ہو، اس کو چاہیے لا یسقین ماؤہ زرع غیرہ، اسے چاہیے کہ وہ اپنا پانی دوسرے کے کھیت میں نہ جانے دے. اسے اگر تمہارا آخرت پہ ایمان ہے تو تمہیں یہ کرنا پڑے گا کہ اپنا پانی دوسرے کے کھیت میں نہ جانے دو. اب یار جس آدمی جو کھیت والا ایسا ہے کہ اس کے کوئی تالاب ہے تو وہ تو اپنا سینچ لے گا، اپنے کھیت کو تو ہرا بھرا کر لے گا. اب اس کو حدیث کے بول رہی ہے کہ اپنے تالاب کا پانی، اپنے پاس جو آپ کا پانی ہے وہ دوسرے کے کھیت میں نہیں جانے دو، تو اس کا تو بنجر رہ جائے گا. اب وہ حدیث پڑھ کے وہ بیچارہ پانی مانگتا ہے، یہ بولتا ہے نا میرا بھائی آخرت پہ ایمان ہے، اللہ پہ ایمان ہے، میں پانی نہیں دے سکتا تم کو. تو یہ جو سوچ ہے نا یہ سوچ گمراہ کرنے والی ہے، یہ سوچ اسلام کو بدنام کرنے والی ہے. کیونکہ یہ اندھا بہرا بلکہ ایک ہی سوچ رہا ہے، وہ یہ نہیں سمجھ رہا ہے کہ یہاں پر کیا مراد ہے. جیسا کہ میں نے کہا تھا پانی لاؤ تو آپ گلاس میں دیے اور بعد میں جا کر کے بالٹی میں دیے، آپ نے تھوڑی سی سمجھ کا استعمال کیا. ویسے سمجھ کا استعمال کریں گے تو بات بہت زیادہ آسان ہو جائے گی. حضور نے فرمایا جس آدمی کا آخرت پہ ایمان ہے اس کو چاہیے کہ اپنا پانی دوسرے کی کھیتی میں نہ ڈالے، یعنی صحبت دوسرے کی بیوی سے نہ کرے. اپنا جو منی ہے، اپنے پاس جو مادہ ہے، یہ پانی دوسرے کی کھیتی میں نہ ڈالے، کسی پرائے عورت سے صحبت نہ کرے، اپنی بیوی سے صحبت کرے. لیکن یہ اگر صرف آدمی ایک رٹو طوطا ہو جائے، لفظ کو دیکھ کے فیصلے کرنے والا ہو جائے تو کر لیتا. گہرائی کا علم رکھنے والے بتائیں گے، گہرائی کا علم رکھنے والے بتائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، جامع ترمذی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لا تقبل صلاۃ الحائض الا بخمار. اس کا ترجمہ اگر گوگل ٹرانسلیٹر میں ڈال کے کیا جائے، جیسا کہ آج کل ہوٹل میں بیٹھ کے چائے پیتے پیتے بخاری پڑھنے والے لوگ کرتے ہیں اور سڑکوں پہ چل کے بخاری بخاری کے نعرے لگانے والے لوگ کرتے ہیں، اگر اس کا ترجمہ گوگل ٹرانسلیٹر سے کرایا جائے تو ترجمہ نکلے گا حیض والی عورت کی نماز بنا دوپٹے کے نہیں ہوگی. عورت کو حیض آ رہا ہو اور نماز پڑھنا ہے، دوپٹہ اوڑھ کے نماز پڑھ لے، نماز ہو جائے گی. یہ گوگل ٹرانسلیٹر میں یہ ترجمہ رہے گا. ڈکشنری کھول کے دیکھیں گے تو یہ ترجمہ بنے گا. لیکن کیا مراد یہی ہے؟ منشا یہی ہے؟ نہیں. منشا یہ ہے کہ جو عورت شریعت کی نظر میں بالغہ ہو چکی ہے، حائضہ سے مراد یہاں پر ابھی ریسنٹلی اسے حیض نہیں آ رہا ہے، یہ مراد نہیں ہے.
حائضہ سے مراد یہاں پر نہیں ہے کہ اس کو فی الحال حیض آ رہا ہے، بلکہ حائضہ سے مراد یہ ہے کہ یہ بالغہ ہو گئی ہے۔ اب جب یہ بالغہ ہو گئی ہے اور اسے نماز پڑھنا ہے تو اسے دوپٹہ اوڑھنا ضروری ہوگا۔ اگر دوپٹہ نہیں اوڑھے گی، صدر کھلا ہوگا، صدر کھلی رہے گی، نماز نہیں ہوگی۔ لیکن ایک آدمی حدیث کے الفاظ کو دیکھتا ہے، پہلے حدیث میں لانے کے چکر میں پڑا ہوا ہے، رہے گا کچھ سمجھ لے گا کچھ، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جو رہے وہی سمجھو، اور وہ سمجھو کہ تب جب تمہیں گہرائی کا علم ہوگا، یا گہرائی کا علم نہیں تو کم از کم جو لوگ گہرائی کا علم رکھتے ہیں اس کو فالو کر لے۔ جیسا کہ ہم نے بتایا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد امام ابن وہب کہتے ہیں کل صاحب حدیث لیس لہ امام فی الفقہ فہو ظالم، کہ جو آدمی حدیث پہ چلنے کا دعوے دار ہے، حدیث کو جانتا ہے، حدیث کو پڑھتا ہے، لیکن حدیث کی سمجھ رکھنے والا جو امام ہے اس کو فالو نہیں کرتا، فہو ظالم، بیٹا آج نہیں تو کل تو گمراہ ہو کے رہے گا، آج نہیں تو کل گمراہ ہو کے رہے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم احناف، مالکیہ، شوافع، حنابلہ 1 سال سے نہیں، 100 سال سے نہیں، 1000 سال سے زیادہ سے ہم لوگ دنیا میں بس رہے ہیں، 1300 سال سے ہم دنیا میں بس رہے ہیں، لیکن ہمیں ہمارے کسی اکابر نے یہ رپورٹ تیار نہیں کی کہ میں نے دیکھ لیا حنفی لوگ مرتد ہو رہے ہیں، میں نے دیکھ لیا حنفی لوگ عیسائی ہو رہے ہیں نا۔ لیکن دنیا غیر مقلدیت کو پیدا ہو کر کے صرف 25 سال گزرے تھے، کتنے؟ 25 سال گزرے تھے کہ مولانا محمد حسین بٹالوی صاحب غیر مقلدوں کے وکیل، غیر مقلدوں کے بڑے عالم، انہوں نے فرمایا 25 برس کے تجربے سے یہ بات معلوم پڑ گئی کہ جو لوگ اماموں کو چھوڑ کر خود سے اپنے آپ کو اہل حدیث کہلانے لگتے ہیں، مجتہد بننے کے دعوے کرنے لگتے ہیں، 25 برس کے تجربے سے یہ بات معلوم پڑ گئی ہے کہ یہی آگے چل کے قادیانی بن جاتے ہیں، عیسائی بن جاتے ہیں، نیچری بن جاتے ہیں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں مجھے کبھی کوئی بندہ میسج کرتا ہے چڑھانے کے لیے کہ یار وہ اہل حدیث بن گیا، وہ اہل حدیث بن گیا، تو میں نیچے لکھتا ہوں آگے کیا ارادہ ہے؟ کیونکہ گمراہیوں کی طرف بڑھنے کا مین گیٹ یہی ہے، آدمی اپنے آپ کو اہل حدیث سمجھنے لگ گیا، واقعہ کوئی دشمنی کی بات نہیں ہے، کھلی کتاب ہے، دیکھ لو آپ، کھلی کتاب ہے۔ آدمی گمراہ ہونے سے پہلے اپنے آپ کو اہل حدیث سمجھنے لگے، میں خود حدیث پہ چل سکتا ہوں، دین آسان ہے، قرآن آسان ہے، شریعت آسان ہے، میں کیوں نہیں چل سکتا؟ یہ وائرس اس کو جب گھستا ہے تو اس گھسنے کے بعد آگے چل کر کے آج اس نے مسئلے مسائل والی کتاب کا، فقہ کا انکار کیا ہے، حدیث کے مطلب کا انکار کیا ہے، حدیث کے الفاظ پہ گیا ہے۔ اور یہ جو حدیث کے الفاظ ہیں یہ قرآن کا مطلب ہوتا ہے نا، حدیث کے الفاظ اس کا مطلب ہوتے ہیں ٹھیک، اور حدیث کا مطلب کیا ہے؟ فقہ۔ آج یہ فقہ کو چھوڑ کے فقہ کے الفاظ یعنی حدیث پہ گیا ہے، جو کہ حدیث قرآن کا مطلب ہے۔ حدیث کا مطلب آج چھوڑا، کچھ دن کے بعد قرآن کا مطلب چھوڑ دے گا، میں مطلب کیوں نہیں کر سکتا، قرآن کا مطلب خود کرے گا۔ پھر جب قرآن کا مطلب کرنے لگ جائے گا تو اس کے بعد وہ یہ دیکھے گا کہ یار اللہ ہی کی اطاعت کرنی ہے، اللہ ہی کی اطاعت کرنی ہے نا، تو قرآن کیا ضرورت ہے ڈائریکٹ اللہ کی اطاعت کروں گا؟ تو آگے چل کے بیچارہ قرآن کو بھی جو ہے نا اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، قرآن کو چھوڑ دے گا۔ فقہ بھی گئی ہاتھ سے، حدیث بھی گئی ہاتھ سے، قرآن بھی گیا ہاتھ سے، اب خود سے جو ہے وہ سمجھتا ہے دین بڑا آسان ہے، کہتا ہے دین بڑا آسان ہے، کیسا آسان ہے؟ جیسا چاہو ویسا کرو۔ تو میرے دوستوں دین آسان ہے، لاوارث نہیں، لاوارث نہیں۔ آسان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ساری ضرورتیں یہاں لکھی ہوئی رکھی ہیں، لکھی ہوئی رکھی ہیں، آپ دیکھ لو، عمل کر لو، یہ ہے آسان ہونے کا مطلب۔ ٹھیک، اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگر